لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں اس دنیا کی مادہ پرستی اور اس دنیا کی نفس پرستی کے باوجود ہزاروں کلومیٹر کے فاصلوں، سینکڑوں سالوں کے فاصلے کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب کی، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب کی، اور آج کی جیسی شب میں کہ جو شب اربعین سید الشہداء کے چہلم کی شب کی مناسبت سے ہے، سید الشہداء کی ذکر کی سعادت ہمیں نصیب کی، ان کے فرش عزا پر بیٹھنے کا موقع نصیب کیا. اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں اس دنیا اور اس دنیا کے اندر سید الشہداء کی ہمراہی نصیب فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے. انشاءاللہ سید الشہداء کے پرچم عزا کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے. دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی آج کی جیسی شب میں عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہے، خداوند متعال ان سب کی توفیقات میں، ان سب کی بہترین صلاحیتوں میں اور ان سب کی صلاحیتوں کو امام کی خدمت میں انجام دینے میں توفیقات نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آج کے جیسے دور میں اس دنیا کے اندر ہیں جہاں سید الشہداء کی عظمت کو پہچاننا بہت آسان ہو گیا. کروڑوں لوگ اگر سید الشہداء کو یاد کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ سید الشہداء کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں، تو دیکھنے والے کے لیے منظر ہی کافی ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ اس شخصیت میں کوئی خاص بات ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہم اور آپ اپنے اجداد کی طرف سے معمولاً سید الشہداء کی محبت کو وراثت میں لیے ہوئے ہیں، اور اگر ایسا نہیں بھی ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خوش قسمتی سے اس نسل کے اندر اس نورانیت کو درک کیا. ہم اور آپ جو بچپن سے یا کسی بھی مدت سے سید الشہداء کے غم کو منا رہے ہیں، ہم نے اور آپ نے تاریخ میں اور عصر حاضر میں ایسے کئی منظر دیکھے ہیں جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء کا یہ پیغام ایک خاص وقت کے لیے، ایک خاص زمانے کے لیے یا ایک خاص گھرانے کے لیے محدود نہیں تھا. سید الشہداء کے پیغام کے اندر یونیورسلٹی ہے، آفاقیت ہے، اور ہمیں اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آفاقیت یا یونیورسلٹی یہ کیا ہے اس پیغام کے اندر. اگر رشتوں کے ناطے دیکھا جائے تو سید الشہداء ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، عظیم الشان گھرانے کے سپوت ہیں، ان گودیوں میں پلے ہوئے ہیں جو گودیاں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی پوری کائنات کے اندر. شخصیت کے اعتبار سے سید الشہداء کی شخصیت کائنات کی منفرد ترین شخصیت ہے.
جگہ کے اعتبار سے جو جگہ سید الشہداء کے لیے ہے کربلا معلی، دنیا کا کوئی چپا کربلا معلی کے مقام کا جیسا نہیں ہو سکتا، لہذا یہی خاک شفا ہے اور کوئی خاک شفا نہیں ہے۔ ان عظمتوں کو دیکھتے ہوئے ایک معاملہ سید الشہداء کی شخصیت کا ہے، ایک معاملہ اس کربلا اور مقام کا ہے، اور ایک معاملہ سید الشہداء کے پیغام کا ہے۔ شخصیت تو منفرد ہے، ایسی کوئی شخصیت آ ہی نہیں سکتی، کربلا بھی منفرد ہے، دنیا کا کوئی اور مقام کربلا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ جو آفاقیت ہے یہ کہاں پر ہے؟ اور سید الشہداء اپنی جد و جہد کے پہلے دن سے ارشاد فرما رہے تھے کہ میرا پیغام آفاقیت پر مبنی ہے، یہ یونیورسل ہے۔ جب انہوں نے مدینے میں گورنر کے سامنے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت یزید جیسی کی بیعت نہیں کرے گا، اسی جملے سے پتہ چل گیا تھا کہ سید الشہداء کا پیغام 61 ہجرہ کے لیے نہیں ہے، یعنی 61 ہجرہ اور 600 ہجرہ اور ان تمام چیزوں سے بہت بڑھ کر ہے، اور یہ وہ یونیورسلٹی کی جگہ ہے۔ شخصیت منفرد ہے، مقام بھی منفرد ہے، لیکن پیغام آفاقی ہے۔ پیغام کیا آفاقی ہے؟ اس کو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ جو سید الشہداء نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، یہ جو مثل حسین ہے، یہ جو مثل حسین ہے جو اپنی زندگی کے اندر مثل عاشور بناتا ہے، مثل کربلا بناتا ہے، یہ مثل حسین کون ہے؟ بحمد اللہ رب العالمین میں اور آپ سید الشہداء کا نام دے رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے، خدا کا احسان ہے کہ ہم سید الشہداء کے نام پر اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں ہم خدا کے سامنے شکر بجا لاتے ہیں۔ الحمدللہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہمارا حال ہے، اور ایک ہمارا مستقبل ہے۔ مستقبل کیا ہے بھائی؟ ہر ذی روح کا مستقبل موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس موت کے بعد جو آپ کو اور مجھے چاہیے وہ ہے جو ہم زیارت عاشورہ کے اندر پڑھنے والے ہر روز پڑھ رہے ہیں، کبھی پڑھنے والے کبھی پڑھ رہے ہیں، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود۔ اے خدایا جس دن ہماری واپسی کا دن ہو، جس دن ہمارا آخرت میں داخل ہونے کا دن ہو، اس دن شفاعت حسین نصیب فرما، نہ بعد میں، اس پہلے دن سے ہمیں شفاعت حسین نصیب فرما دے۔ بس ہمارے اور آپ کا ایک حال ہے یہ شب اربعین جس میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں سید الشہداء کے غم میں، ایک ہمارے اور آپ کا مستقبل ہے جو موت کے بعد اور موت کے لمحات میں ہے کہ ہم اس میں خدا متعال سے کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہمارے اور سید الشہداء کے درمیان فاصلہ نہ ڈال۔ اب بس ایک بات اور رہ گئی، آج سے لے کر موت تک کرنے کا کام کیا ہے؟ اور بالکل اگر میں پلین آپ کی خدمت میں عرض کروں، اپنے آپ کو کس رنگ میں رنگیں، کس ڈھنگ میں ڈھالیں، کس لائف اسٹائل پر چلیں کہ یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور وہ جو شفاعت حسین کو طلب کر رہے ہیں سلام اللہ علیہ، یہ جسٹیفائی ہو جائے۔ ورنہ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے کچھ کہتا ہے، عمل سے کچھ کرتا ہے، تو اگر انسان زبان سے کچھ کہے عمل سے کچھ اور کرے، یہ بڑی خطرناک پوزیشن ہے، یہ کوئی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ یعنی نہج البلاغہ کے اندر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے جن خصلتوں سے تم نے ہر صورت میں اپنے آپ کو نجات دلانی ہے اور اس حالت میں نہیں مر رہا، ان میں سے ایک حالت یہ فرمائی کہ کہو کچھ کرو کچھ اور۔ فرمایا اس خصلت پہ نہیں مرنا، ذو وجہین ذو لسانین، دو چہرے دو آنکھیں دو زبانیں، یہ اس پہ نہیں مرنا، ہر صورت میں نجات دلانا اپنے آپ کو، ورنہ فرمایا کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ تو مثلا اب میں کہہ رہا ہوں سید الشہداء کا چاہنے والا ہوں، ان سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، الحمدللہ شب اربعین سید الشہداء کی ازداری میں مشغول ہوں، موت کے بعد سید الشہداء کی شفاعت طلب کر رہا ہوں، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین۔ تو مجھے کس ڈھنگ میں ڈھلنا چاہیے؟ میری زندگی کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پہ آ کر میں ایک جملہ عرض کروں گا، یہ جو سید الشہداء نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یہ میرے جیسے کو اگر آپ ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں نا تو پھر ایسا کر لیں کہ یزید جیسے کو ایکسپلور کر لیں۔
چونکہ مولا کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، فرمایا تعرف الاشیاء بازدادها، تم چیزوں کو ان کے اپوزٹ سے پہچان سکتے ہو، پہچان لی جاتی ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی مجھے حسینیت کے لیے کیا کرنا ہے، مثل حسین بننے کے لیے کیا کرنا ہے، تو بھئی اس طرف سے جا کے دیکھ لو وہ جو یزید ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، یزید جیسے کیسے ہوتے ہیں۔ کام نسبتاً آسان ہو جائے گا، نہ کہ پورا ہو جائے گا۔ حسینیت کے اپنے اسرار ہیں، حسینیت کے اپنے راز ہیں، اور اس کو فالو کرنے کے لیے اس کے سیکرٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی اتنا ہی دیکھ لے کہ بھئی یہ یزیدیت کیا ہوتی ہے، تو پھر یہ سمجھ لو کام آدھا ہو گیا، آپ پہچاننے کے آدھے مرحلے پر آ گئے، باقی آدھا شاید خدا خود ہی سمجھا دے گا۔ چونکہ آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے سمجھنا تو بہت ہی آسان ہے، اور الحمدللہ سمجھے ہوئے ہیں۔ میرا کام صرف تکرار کرنا ہے۔ انشاءاللہ خدا متعال ہمیں سید الشہداء کے سچے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم۔ اب تک یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں آرائز پیش کی اور ابھی چند منٹس آپ کی خدمت میں کہتا رہا، یہ میرا خطاب ان لوگوں سے ہے جو حسینیت کو اپنی زندگی کا معاملہ سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کا کور ایشو سمجھتے ہیں۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ کہے بغیر، لفظ سے نہیں کہہ رہے لیکن عملاً انہوں نے سید الشہداء، حسینیت، اہل بیت کی پیروی، تبعیت، امام وقت کو یاد کرنا، ان سب کو زندگی کے ایک کونے میں رکھا ہوا ہے، ایک کونے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کب؟ وہ اس طرح کہ جب زندگی کے اہم ترین مسائل ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں نہیں آتی، زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ لیکن جب زندگی کے اہم ترین معاملے نبٹ جاتے ہیں، فیصلے نبٹ جاتے ہیں، سارے کام حل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان چیزوں کے اوپر باری آتی ہے ان کی زندگی کے اندر۔ تو نعوذ باللہ تعالی ان لوگوں کے نزدیک حسینیت رسم ہے، شب عاشور یہ کرنا ہے، روزہ عاشور یہ کرنا ہے، 12 مہینے ہم نے یہ کام انجام دینا ہے، اور اس کے بعد بس امام بارگاہ تک تو یہ تھا، اس کے بعد جو نکلے تو زندگی کچھ اور تھی۔ اگر کوئی اس طرح سے سوچ رہا ہے تو پھر معاملہ اچھا نہیں ہے، پھر یہ سمجھ لیں اس کی زندگی 2 حصوں کے اوپر چل رہی ہے۔ ایک وہ اس کا مین اسٹریم ہے جہاں پہ وہ کسی اور طرح فیصلے کرتا ہے، اور ایک حصہ اس نے مغرب کے بعد کے لیے، رات کے وقت کے لیے، اور محرم عاشور کے لیے، اربعین کے لیے رکھا ہوا ہے، جہاں وہ امام حسین کو یاد مناتا ہے۔ اہل بیت میرا نہیں خیال اس طرح سے چاہ رہے تھے، اہل بیت اس ہدایت کی بات کر رہے تھے جو میری اور آپ کی زندگی کے اوپر رول کرے، ڈومیننٹ ہو ہماری لائف کے لیے، اور تب وہ ہمیں لے کر چلیں اس کمال کی طرف جس طرف وہ لے جانا چاہتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، مثلا حضرت میثم عمار، حضرت ابو ذر، حضرت سلمان فارسی، تمام اصحاب سید الشہداء اور امیر المومنین کہ ان لوگوں کی زندگی میں اس کے علاوہ بھی کچھ تھا، جو کچھ بھی تھا وہ اسی کے لیے تھا۔ بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ہماری زندگیاں کہیں اور ہیں۔ میں نے عرض کیا شب عاشور یہاں ہے، شب اربعین یہاں ہے، باقی کہیں اور ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ زندگی کے 2 سیگمنٹس کو آپ ویڈیو بنا لیجئے اور ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیں، اور اس آدمی سے پوچھو تم وہی ہو؟ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر فرض کریں کوئی بہت نامی گرامی آدمی ہے، اہل بیت کے نام پہ بہت مشہور ہے، اور کوئی جا کر اس کی زندگی کے ان حصوں کی ویڈیوز بنا کر دونوں کلپس کو ساتھ ساتھ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک طرف سے وہ ہے کہ جو کہتا ہے میں امام حسین کے نام پر جان دینے کو تیار ہوں، اور دعوے اور دعوے اور دعوے، اور دوسری طرف سے اس کی زندگی میں کیا ہے؟ آدمی کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہے؟ ہاں یہ اس آدمی کی لاجک بالکل صحیح ہے اس کی اپنی دانش میں، کیوں؟ اس نے امام حسین کو اپنی زندگی کا کور ایشو نہیں بنایا، سائیڈ میں رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ تو میرا خطاب ان لوگوں سے نہیں ہے جنہوں نے سید الشہداء کو نعوذ باللہ تعالی زندگی کی سائیڈ میں رکھا ہوا ہے 2 مہینے کے لیے، چند راتوں کے لیے۔ میرا خطاب ان لوگوں سے ہے جو سید الشہداء کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ پھر انسان اپنی محبتوں کی بنیادوں پر اٹھائے جائیں گے۔ یہ جو حشر ہوگا انسان کا
محشر میں انسان کھڑے ہوں گے، کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جن کے ساتھ دلی محبتیں ہوں گی، پارٹ ٹائم یا فل ٹائم، لائف ٹائم۔ اس زندگی میں محبتیں تو کرتے رہیں ایسی چیزوں سے جس کو سید الشہداء سے کوئی تعلق نہیں ہے کم از کم، تو پھر سید الشہداء کے ساتھ حشر کیسے ہوگا؟ محشور کیسے ہوں گے؟ شفاعت کیسے ملے گی؟ اور ممکن ہے کہ شفاعت مل بھی جائے، کس حد تک؟ اس حد تک کہ ہم نے تمہارے گناہ بخشوا دیے، تم جانو ختم ہو گیا معاملہ۔ جوار امام حسین کیسے نصیب ہوگی؟ ان کے ساتھ چلنا کیسے نصیب ہوگا؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثلا گناہوں کی بخشش بھی نہیں ملے گی، نہیں، ممکن ہے گناہوں کی بخشش مل جائے، وہ کریم خاندان ہے، کوئی ایک دفعہ بھی ان کو چھوٹا سا بھی یاد کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کا بھی خیال کرتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ کوئی آدمی امام حسین کو اتنا سا یاد کر لے اور اس کے بعد وہ کہے کہ مولا کے سامنے پہنچ جائے کہ قیامت کے دن کہ مولا میں نے آپ کو یاد کیا تھا، کم از کم یہ میرے گناہ بخشوا دیں، تو وہ گناہ بخشوا دیں، لیکن اس کے بعد وہ کہے کہ مولا اب میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، وہاں مشکل پڑے گی، وہاں کچھ اور چاہیے ہوگا، وہاں دل کے اندر ان چیزوں کی محبت چاہیے ہوگی جس کو امام حسین چاہتے تھے۔ اور یہ میرا اصلی پوائنٹ ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو سید الشہداء کے راستے پر چلنا ہے تو عزیزان محترم، میرے اور آپ کے دلوں کی محبت اس سمت ہو جہاں سید الشہداء کی ڈائریکشن ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وقت کے امام کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، سلام اللہ علیہ۔ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں الامام الامام العجل العجل، تشریف لائیں تشریف لائیں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ امام جب تشریف لائیں گے تو ظلم کے خاتمے کے لیے۔ ہمیں ظلم نظر آ رہا ہے دنیا کے اندر؟ ہاں بالکل نظر آ رہا ہے۔ کوئی بہت ہی اندھا ہوگا جس کو دنیا میں ظلم نظر نہیں آئے گا۔ تو دنیا میں ظلم ہے، ہاں بالکل ہے۔ آپ کا اور میرا اس ظلم کو ختم کرنے میں کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اگر میرا اور آپ کا اس ظلم کو ختم کرنے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے بلکہ ہم اس کے بینیفیشریز ہیں، خدا نہ کرے اس کے فاؤنڈر نہ ہوں، خدا نہ کرے اس کے چیمپئنز نہ ہوں، تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر ہم ہی وہ ظلم ہیں، نعوذ باللہ تعالی، ہم ہی وہ ظلم کے بینیفیشریز ہیں جس کو ختم کرنے کے لیے امام آ رہے ہیں، تو پھر ہم بلا کیوں رہے ہیں؟ پھر کس زبان سے بلا رہے ہیں؟ تو مثال کے طور پہ اس کے مقابلے میں کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے مقابلے میں یہ ہو سکتا تھا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے کوئی پریکٹیکل اسٹیپ لینے چاہیے تھے، کیونکہ اگر ہم وہ پریکٹیکل اسٹیپ نہیں لے رہے اور امام سے کہنا کہ امام آپ تشریف لے آئیں تو ہمارا یہ کہنا صرف لفاظی رہ جائے گا، یہ تو صرف الفاظ ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ یہی معاملہ سید الشہداء کے ساتھ ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ مثلا میں حسینی ہوں، میں امام چاہنے والا ہوں اور سید الشہداء کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہوں، تو عزیزان محترم کچھ کوالٹیز میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ چونکہ میں نے ابھی ظلم کا نام لیا تو میں یہیں سے شروع کر دیتا ہوں۔ سید الشہداء اور ان کے والد گرامی دونوں سے ہی روایت منسوب ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ مولا آپ جو کچھ انجام دے رہے ہیں یہ کیوں ہے، تو اس میں ایک جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، خدایا ہم چاہتے ہیں تیرے مظلوم بندوں کو پناہ ملے۔ اور مولا امیر المومنین کو مشہور معروف جملہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہم چاہتے ہیں ہم ظالم سے دشمنی کریں، ہم چاہتے ہیں ہم مظلوم کو پناہ دیں۔ اگر میں حسینی بننا چاہتا ہوں اپنی طبیعت کے اندر، تاکہ انشاءاللہ اس دنیا اور اس دنیا کے اندر، میری برزخ، میری قبر کے اندر، یہاں سے لے کر محشر اور جنت تک سید الشہداء کے ساتھ مجھے نصیب ملے، تو سب سے پہلا سوال مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا، امام حسین نے ظلم کے خلاف جہاد کیا تھا، تم نے کس ظلم کے خلاف جہاد کیا؟ تم نے کس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی لگائی ہے؟ کس ظلم کو دیکھ کر تم نے اعتراض بلند کیا کہ نہیں یہ ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ امام حسین ظلم برداشت نہیں کرتے تھے۔ سید الشہداء نے کربلا سے 2 سال پہلے میدان مینا کے اندر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں تمام اصحاب رسول جو نامی گرامی اس زمانے میں موجود تھے ان کو جمع کیا، اور اس موقع کے اوپر ایک جملہ کہا اور کہا کہ یہ بتاؤ دنیا کے کس ظالم سے تم لڑے ہو؟ کس ظلم سے لڑنے کے لیے تم نے اپنے جان و مال کو خطرے میں ڈالا ہے؟ یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے،
سید الشہداء نے صرف 58 ہجرہ میں ان اصحاب کے سامنے نہیں کہا ہے، یہ ہم جیسوں سب کے سامنے کہا ہے کہ تم لوگ جو کہتے ہو حسینی ہو، تم لوگ جو کہتے ہو میں ماتمدار ہوں، تم لوگ جو کہتے ہو میں عزادار ہوں، تم لوگ جو کہتے ہو میں امام حسین کے ساتھ ہوں، یہ بتاؤ کس ظلم سے لڑے ہو، یہ بتاؤ کس مظلوم کا ساتھ دیا؟ اب ہم یہ کہیں گے مولا ہم تو خود مظلوم ہیں، ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں کسی ظلم سے لڑنے کی۔ تو بھائی جب تم میں طاقت ہی نہیں ہے کسی ظلم سے لڑنے کی، تو یہ بتاؤ کہ تم نے زندگی میں امام حسین کی نصرت کے لیے کیا کیا؟ پھر کیوں وہ طاقت نہیں بنائی اپنے اندر؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ جس سطح پر بھی آپ زندگی میں ہوں، کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی جہاں آپ کسی مظلوم کا ساتھ دے سکیں گے۔ تو پہلی چیز کیا آئے گی؟ وہ یہ چیز آئے گی۔ اب میں زیادہ آپ کا وقت اس کے اوپر نہیں لوں گا اور فوراً دوسرے پوائنٹ کی طرف جانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ کل جو روز اربعین کی سلسلے کی مجلس ہوگی اس میں اس کو اور کسی منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، آپ بھی جہاں کہیں بھی ہیں، آپ سڈنی میں ہیں، امام حسن سینٹر میں، جہاں کہیں بھی موجود ہیں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں سید الشہداء کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں ظلم ظلم، یہ ظلم ہے کیا؟ بھائی اس زمانے کے اندر امیر شام نے اپنے بیٹے کو حکومت دے دی، یہ ظلم تھا، بالکل بات صحیح ہے۔ اس بیٹے نے جو انتہائی نالائق، انتہائی فاسق و فاجر تھا، اس نے اصحاب رسول پہ ظلم کیا، مقدسات اسلام کی توہین کی، سید الشہداء نے اس کا مقابلہ کیا اور اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، یہ ظلم تھا، اور اس کے خلاف سید الشہداء کا مقابلہ تھا۔ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، معلوم ہے ساتھ نہیں دیا، یہ انہوں نے غلطی کی۔ اب میں اگلا سوال پوچھتا ہوں، آج کے زمانے میں کوئی ظلم ہے تو کیا ہے؟ کون سا ایسا ظلم ہے جس کو امام حسین آج بھی ہوتے تو خاموش نہیں رہتے، آواز اٹھاتے؟ جملے میں فرمایا تھا یا من المظلومون من عبادک، تیرے مظلوم بندوں کو پناہ ملے۔ آپ کو دنیا میں کوئی مظلوم نظر آتا ہے؟ آپ جو عزادار نے سید الشہداء تشریف فرما ہیں، میں آپ کی خدمت میں صرف یہ گزارش کروں گا، عرض کروں گا، آپ اپنی زندگی کے اندر ڈھونڈیے آپ کو کوئی مظلوم نظر آتا ہے؟ صرف خدا کی خاطر امام حسین کے نام پر اس مظلوم کا ساتھ دینا شروع کر دیں۔ کیوں؟ کل سید الشہداء سوال کریں گے، تم نے دیکھا مظلوم تو ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اب آپ ممکن ہے یہ کہیں کہ بھئی ہم نے فلسطین میں مظلوم دیکھا، ہم کیا کریں اس کے لیے؟ ہم نے کشمیر میں مظلوم دیکھا، ہم کیا کریں؟ ہم نے مثال کے طور پر برما کے اندر، میانمار کے اندر مظلوم دیکھا، ہم کیا کریں؟ اور فلاں جگہ پہ ہم نے مظلوم دیکھا۔ دنیا کے اندر مظلوم کتنے ہیں بھائی؟ آپ سب کو پتہ ہے، دنیا کی دولت کنسنٹریٹڈ ہوئی بھی ہے ویری فیو کے ہاتھ میں، باقی سب پس رہے ہیں۔ اربوں انسان ہیں جن کو پانی نہیں مل رہا ہے، اربوں انسان ہیں جن کو 3 وقت کا کھانا نہیں ملتا، اربوں انسان ہیں جو زندگی کی سخت ترین مشکلات سے دوچار ہوئے ہوئے ہیں، یہ مظلوم نہیں ہے۔ اب میں ایک اور جواب دیتا ہوں، میں کہتا ہوں میں مظلوم کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، لیکن میری اپنی مشکلات حل نہیں ہو رہی، چونکہ میری مشکلات حل نہیں ہو رہی تو میں مظلوم کا ساتھ کہاں سے دوں؟ تو بھائی میں ایک جواب عرض کروں گا، آپ کی اور میری مشکلات زندگی میں کبھی حل نہیں ہوں گی اگر ہم اس طریقے سے سوچیں گے۔ لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ ایکشن لینے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں انسان کو موو کرنا ہوتا ہے، اور اس موو کرنے میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ چلو کچھ نہیں کر سکتے نا، تو میں آپ سے کہوں گا ظلم کے اوپر، ظلم کا ایک پہلو تو میٹیریل پہلو ہے جو میں نے ابھی عرض کی، اب میں آتا ہوں ظلم کے کلچرل پہلو کے اوپر۔ اس کلچرل پہلو میں کم از کم ساتھ نہیں دو۔ ایک تو میٹیریل ہے، مثلا فلسطین میں ظلم ہے، ادھر ادھر ظلم ہو رہا ہے، ہم نے کہا بھائی ہم نہیں کر پا رہے کچھ، تو بھائی ایک کلچرل ظلم بھی ہو رہا ہے۔ وہ کلچرل ظلم ایسا ہے کہ اس میں آپ ساتھ دے سکتے ہیں اور چاہیں تو ساتھ نہ دیں، کم سے کم اس کے اندر مقابلہ کر لیں۔ اس کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم۔ دیکھیے سید الشہداء نے ہمارے لیے سارے راستے واضح کر دیے۔ شب عاشور سید الشہداء کے لشکر سے نماز اور قرآن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب سید الشہداء اپنے عظیم الشان بھائی کو بھیج رہے تھے کہ وقت لے کر آؤ، تو کہا کہ میرے بھائی
آپ وقت لے کر آئیں، مجھے نماز، قرآن، استغفار اور دعا سے عشق ہے. کلچر ڈیولپ نہیں ہوا. ایک یزیدی کلچر ہے، یزیدی کلچر، اس کے مقابلے میں ایک حسینی کلچر ہے. آپ وہ فزیکل مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے نا، اب کم سے کم یہ تو چیک کر لو کہیں کلچرلی ہم حسین کا ساتھ دے رہے ہوں، یا نعوذ باللہ تعالیٰ، صد نعوذ باللہ، کہیں یزید کی طرف نہ لڑک جائیں. اچھا وہ کلچرلی جو یزید ہے وہ کون سا ہے؟ بھئی یزید کا دربار دیکھ لو. آپ اور میں جتنا بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ہسٹری کے اندر، اور آج کل تو پاکستان کے اندر یہ ڈسکشن چل نکلا ہے کہ بھئی یزید کیا تھا، کیونکہ کچھ لوگوں نے کچھ جملے کہے تو اب سب کو جستجو بھی بڑھ گئی کہ بھئی بتائیں پھر اب دنیا کو کہ بھئی یزید کون تھا. اب نکال کے بتا رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تھا یہ تھا یہ تھا. مثلا کیا تھا؟ یزید شراب خور تھا، یزید جانوروں سے کھیلتا تھا، رسول کے ممبر کے اوپر جانوروں کو بٹھاتا تھا، اور پتہ نہیں میوزکس اس کی دربار کے اندر تھے، اور غیر مشروع تعلقات اس کی خواتین کے ساتھ ایسے تھے، اور اس کی زندگی کے اندر سوائے گناہ، فسق و فجور کے کچھ نہیں تھا. یہ یزید تھا. دین اسلام سے کوئی لگاؤ تھا؟ دشمنی تھی. اسلام کے مقدسات کا احترام تھا؟ دشمنی تھی. سب کچھ ایسے ہی تھا. یہ یزیدی کلچر ہے. ذرا دیکھیے گا یزیدی کلچر کہیں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے چل تو نہیں رہا. مثلاً کیسے؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر ہمارے اندر بھی نفس پرستی اسی انداز کی آ رہی ہو جس کا پیک جا کر یزید بن جاتا ہے، تو پھر کلچر کون سا کلچر ہے؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر وہی شہوت پرستی ہو، وہی لذت پرستی ہو، وہی دولت کی نمائش ہو، وہی دولت کے نام پر اقتدار لینا ہو، طاقت لینا ہو، جو میں کہوں وہ صحیح ہے. یہ تو سب یزیدیت تھی بھائی. اس میں کون سی حسینیت ہے؟ اگر کوئی شخص ان اصولوں کے اوپر اپنی زندگی گزار رہا ہے تو یہ کون سی حسینیت ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی حسینیت کیا ہوتی ہے؟ حسینیت ہوتی ہے اللہ کی بندگی، اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنا. اللہ کا بندہ کیا مطلب؟ جو کرو خدا کے لیے کرو. طاقت کی نمائش کیوں کرتے ہو؟ غرور تکبر کیوں دکھاتے ہو؟ دوسروں کو وہی ویلیو دو جو دوسرے انسانوں کو دینی چاہیے. جو تم اپنے آپ سے مانگ رہے ہو وہی دوسروں کو بھی دو. یہ حسینی کلچر ہے. حسینی کلچر میں کیا ہے؟ حسینی کلچر کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، انسانی اصولوں کے اوپر زندگی گزارنا ہے. یہ سب حسینیت ہے. اس میں ظلم کا مقابلہ بھی شامل ہے، اس میں اللہ کے نبی کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانا بھی شامل ہے. حق وہ ہے جو دین خدا نے حق کہا، باطل وہ ہے جس کو دین خدا نے باطل کہا. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم ولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم. یہ حسینیت ہے. تو عزیزان محترم، آپ اور میں شب اربعین کے نام پر تشریف فرما ہے، اور شب اربعین حسینیت کو پھیلانے کی شب ہے. اربعین کی نیچر ہی یہی ہے. اگر عاشور کی نیچر غم کے اوپر مبنی ہے، غم کو زندہ رکھنے پر ہے، تو اربعین کی نیچر غم کو پھیلانے کے اوپر ہے. اربعین کی نیچر یہی ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اربعین کے موقع پر سارے عراق سے پوری دنیا سے جمع ہوتے تھے سید الشہداء کے روضہ اقدس کے اوپر. خدا انشاءاللہ اس بیماری نے جو رکاوٹیں پیدا کی ہیں ان تمام رکاوٹوں کو خدا دور فرمائے انشاءاللہ جلد از جلد. یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ معاملہ تھا کہ اربعین کو سید الشہداء کی فکر دوسروں تک پھیلانے کے لیے مختص کر دیا گیا کہ پوری دنیا سے لوگ جمع ہوں. اور پہلے بھی حتیٰ صدام حسین کے جیسے لعین دور کے اندر بھی لوگ جمع ہوتے تھے، سخت ترین دور کے اندر بھی، اور اس سے پہلے لوگ جمع ہوتے تھے. تو یہ سب اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ سید الشہداء کا پیغام پھیلے. میں اور آپ بھی ایسے ہی کریں، سید الشہداء کے پیغام کو پھیلانے والے بن جائیں. اور یہ جو سید الشہداء کا پیغام ہے، کیا پیغام ہے؟ یہ وہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. حق کی بنیادیں ہیں، حق کو ان کی بنیادوں پہ رہنا چاہیے. معنویت کے اصول ہیں، ان اصولوں کے اوپر رہنا چاہیے. آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی زندگی گزار رہے ہوں، دیکھیے ہم سب کو معلوم ہے. آپ مثلا آسٹریلیا میں ہے نا، وہاں کا ایک کلچر ہوگا. اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ تر ظاہری طور پہ، کم از کم زیادہ تر یہ ممالک آپ سے نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے کلچر کو چینج کریں ظاہری طور پر. البتہ مجھے اندر سے احساس ہے کہ ظاہری طور پہ تو نہیں کہتے، لیکن بہرحال ہو جاتا ہے.
آپ صرف ایک زحمت کیجئے، اور یہ بہت بڑی زحمت ہے، وہ یہ کہ آپ یہ دیکھتے رہیے کہ سید الشہداء آپ کے جیسے انسان سے کیا چاہتے ہوں گے۔ اچھا، لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں مولانا ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، بھائی میں اب آخر میں آ کر اس انداز میں سوچنے لگا ہوں کہ ایسا ہے کہ بچوں کو بھی فی الحال بعد میں دیکھ لینا، اپنے آپ کو صحیح کر لو، اپنے آپ کو صحیح کرو، کیونکہ یہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں صحیح رہا، اللہ کے دین کے اوپر چلتا رہا، اور میرے بچے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ نہیں بھی چلے، ایک سزا ملے گی کہ بچوں کا خیال کیوں نہیں کیا، لیکن اپنے آپ کو تو صحیح رکھا تھا نا۔ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں اور دیکھتا رہوں کہ ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، اور میرا خود ہی معاملہ خراب ہو جائے، یہ نہ ہو جائے میرے ساتھ۔ تو پہلا کام آپ یہ کر لیں، اپنے اندر اپنی کلچر کو انویسٹیگیٹ کریں کہ میرے اندر جو لائک اور ڈس لائک ہے، میرے اندر جو اٹریکشنز ہے، اٹیچمنٹس ہیں، یہ اٹریکشنز اٹیچمنٹس یہ وہی ہیں جو امام حسین چاہتے تھے۔ میں دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے امام حسین چاہتے تھے کہ میں دیکھوں۔ میں کل اس کے اوپر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، یہ پوائنٹ میں نے کیوں عرض کیا، اور آپ جانتے ہیں، لیکن کل تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو آپ اور میں کیا کریں، اپنے اندر جا کے ایکسپلور کریں، اپنی انر کلچر کو ایکسپلور کریں، وہ یہ کہ میری اٹیچمنٹس کن چیزوں سے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا، یہ وہ لوگ تھے جن کے اٹیچمنٹس امام حسین کے سٹینڈرڈز کے اوپر چل رہی تھیں۔ اور بہترین مثال حضرت زہیر بن قین کی ہے۔ کیوں سید الشہداء حضرت زہیر بن قین بجلی کو اپنے کیمپ میں لانے پر مصر تھے؟ ان کو پتا تھا کہ حضرت زہیر کے اندر کوئی ڈگنیٹی ہے، ایک آنر ہے، اس آنر اور اس ڈگنیٹی کے ساتھ اس بندے کا حق ہے کہ یہ یہاں پر ہو۔ ہمیں اور آپ کو ایسے ہی کرنا ہے، کچھ چیزوں کو کاپی کریں سید الشہداء کے اصحاب سے، ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ مثلاً کیا؟ مثلاً حضرت زہیر کے اندر کیا تھا؟ حضرت زہیر کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ مظلوم ہے، اس کا حق پامال ہوا ہے، لوگ اس کا ساتھ نہیں دے رہے، تو زہیر کی ذمہ داری ہے کہ ساتھ دینا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا اصول تھا۔ اب وہ جو مظلوم ہے اس کے ساتھ لشکر ہو یا لشکر نہ ہو، حضرت زہیر کا منصوبہ یہ تھا کہ میں اپنی زندگی میں ہر اس بندے کا ساتھ دوں گا جس کا حق پامال ہوا ہے، جو اکیلا رہ گیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ سید الشہداء اکیلے رہ گئے، ان کا حق تھا، کہا ٹھیک ہے، ختم ہو گیا معاملہ، مجھے اس کا ساتھ دینا ہے۔ حضرت حر کا انداز دیکھ لیجئے، ان تمام اصحاب کے اندر یہ کوالٹیز ہیں۔ تو آپ اور میں کیا کریں؟ شب اربعین ہے عزیزان محترم، کہیں پر بیٹھ جائیے، اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کریں، اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں کون سی کوالٹیز امام حسین کی جیسی ہیں، کون سی کوالٹیز ہیں جو امام حسین پسند نہیں کریں گے۔ پیسے کی بہت زیادہ خواہش نہیں پسند کریں گے امام حسین، اس کی بیس پر اپنے لیے آنر اور اپنے لیے ریسپیکٹ گین کرنا قطعاً پسند نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو علیحدہ کریں ان چیزوں سے، اس معاملے میں اپنے آپ کو علیحدہ کریں۔ کس جگہ کے اوپر لے کر آئیں؟ معنویت پر لے کر آؤ، اللہ کی بندگی کے اوپر لے کر آؤ۔ میں عجیب و غریب ہمارے پاس روایات ہیں اس معاملے کے اندر، کل انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا عرض کروں گا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی دولت کی بنیاد پر اپنے لیے عزت طلب کرے، کس لیول پر؟ ایک ڈریس کے ذریعے سے، ایک لباس کے ذریعے سے، اتنے سے لیول کے اوپر جا کر، بلڈنگز کے ذریعے سے نہیں، بیلنسز کے ذریعے سے نہیں، سوسائٹی کے اندر کیا ریپوٹیشن ہے اس کے ذریعے سے نہیں، صرف اتنا کر رہا ہے، ایک کپڑا پہنا ہے اور چاہتا ہے دیکھو میں کتنا اچھا کپڑا پہنا ہے، تم میری رسپیکٹ کرو، دیکھو میں کیا پہنا ہے۔ فرمایا اگر کوئی یہ کام کرے، یہ قطعاً اسی لباس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ ابھی تو بہت چھوٹی سی بات ہوئی، ابھی گاڑیوں کی بات نہیں ہوئی، گھروں کی بات نہیں ہوئی، اسٹیٹس کی بات نہیں ہوئی، اور وہ اللہ بلا جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس کی بات نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو حسینیت پہ شروع کرنا ہے نا کام، یہاں سے شروع کریں۔ اپنی انر اٹیچمنٹس کو امام حسین کے ساتھ الائنمنٹ میں لے آئیے۔ کیوں ہمیں قرآن سے عشق نہیں ہے؟ کیوں ہمیں عبادات سے عشق نہیں ہے جبکہ امام حسین کو تھا؟ کیوں ہمیں دعا سے عشق نہیں ہے؟ کیوں ہمیں استغفار سے عشق نہیں ہے؟ کیوں ہم کسی مظلوم کو دیکھ کے نہیں تڑپے؟ امام حسین تڑپتے تھے۔ کیوں ہم کسی ظالم کو دیکھ کے نہیں اٹھے؟ امام حسین اٹھ جاتے تھے، آواز بلند کرتے تھے۔ اگر کوئی دین خدا کو پامال کرتا تھا سید الشہداء اس سے دشمنی کر لیتے تھے۔
ہم نے الفاظ میں کہا انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، عمل میں نہیں کیا۔ شب 40 شب وعدہ ہے، امام حسین سے وعدہ کر، مولا زندگی جہاں کہیں بھی گزری آپ کے راستے پہ گزارنا چاہتے ہیں، چاہے 2 دن باقی ہو، چاہے 1 دن باقی ہو، آپ کے راستے پہ گزارنا چاہتے ہیں۔ کچھ ہم کوشش کریں گے اپنے دل میں، اندر سے، قلب میں، اور باقی سید الشہداء کی نورانیت ہمیں گائیڈ کرے گی، ہم اس طرف چلتے چلے جائیں گے۔ آپ جہاں کہیں بھی عزا میں مشغول ہوں، جہاں کہیں بھی آپ کا دل تھوڑا سا نرم پڑے سید الشہداء کے اہل خانہ کے لیے، سید الشہداء کی مظلومیت کے لیے، سید الشہداء کے خاندان کی اسارت کے لیے، تو آپ کا دل سید الشہداء کی محبت میں ڈوبنے لگے تو اس موقع پر سید الشہداء سے مانگنا شروع کریں، اور دل کیوں نہ ڈوبے؟ وہ جو نواسہ حسین، نواسہ رسول ہے، سید الشہداء عاشور کے دن ایک موقع پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دشمنوں سے کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں میرے علاوہ کوئی اور ہے نواسہ رسول؟ اس وقت تمہاری دنیا میں کون ہے اور؟ یعنی فرما رہے ہیں میں نواسہ رسول ہوں تو میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ تو عاشور کے دن کی بات تھی نا، یہ تو شہادت سے پہلے کی بات تھی۔ اب شہادت ہو جائے اور میں اور آپ دیکھیں اور تعجب سے کہیں کہ نواسہ رسول اس کے سوا تو کوئی نہیں تھا، تو اس کے گلے کو پشتے گردن سے کیوں کاٹا؟ نواسہ رسول اس کے سوا تو کوئی نہیں تھا، تو اس کے سر اقدس کو نیزے پہ بلند کیوں کیا؟ ارے نواسہ رسول تو اس کے سوا کوئی نہیں تھا، تو لاشا کیوں پامال کیا؟ ان کے اہل خانہ کو اسیر کیوں بنایا؟ عربوں میں بھی یہ دستور نہیں تھا، قبیلے کا سردار اگر شکست بھی کھا جاتا تھا تو اس کے اہل خانہ کا احترام کیا جاتا تھا، سردار کا احترام کیا جاتا تھا، سردار کو اس طرح نہیں مارا جاتا تھا۔ اب کوئی پوچھے کہ یہ سردار بھی تھا، مظلوم بھی تھا، تمہارے بلائے پہ آیا تھا، نواسہ رسول بھی تھا، اور پھر تم نے یہ سارے کام کیے اور عائزہ کو لے کر بازاروں میں گئے، درباروں میں گئے۔ کس کی عزت کو لے کر درباروں میں گئے؟ کس کی عزت کو لے کر بازاروں میں گئے؟ محمد رسول اللہ سلام اللہ علیہ کی عزت کو لے کر، اور جن قید خانوں کے اندر رکھا ہے اور جن مصیبتوں اور مشکلات سے یہ اہل خانہ گزرے ہیں۔ عزیزو بس ایک موقع آیا کہ ان دشمنوں نے اعلان کیا کہ ہم آپ کو چھوڑنے کو تیار ہیں۔ مولا امام سجاد نے اس موقع کے اوپر ان لعینوں کی طرف دیکھا اور یہ سوچا کہ شاید یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اہل خانہ کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں، تو بس چند جملے فرمائے عزیزو، بڑی مظلومیت کے جملے۔ گویا فرمایا کہ اگر تم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مجھے شہید کرو تو میرے اہل خانہ کو کسی محرم کے ساتھ بھیجنا۔ امام واحد محرم ہے جو روز عاشور سے لے کر اب تک ساتھ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے تو جو تبرکات ہم سے لوٹے گئے ہیں وہ تبرکات تو واپس دو۔ اب کوئی پوچھے، کوئی نہ جانتا ہو تو وہ سمجھے گا کہ نہیں معلوم کیا کچھ ہوگا۔ ارے کچھ نہیں تھا، کہیں علی اصغر کا چولہا تھا، کہیں بی بی زینب کی چادریں تھی، کہیں بی بی سیدہ کے تبرکات تھے۔ ایک روایت اور بیان کرتے ہیں عزیزو، اس موقع کے لیے جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کو زندان سے آزاد کیا گیا، نہیں معلوم، بس دل پہ ہاتھ رکھ کے انسان یہ جملات کہہ سکتا ہے، نہیں معلوم مولا امام سجاد کی بیڑیاں کب کھلی ہیں، مولا امام سجاد کی زنجیریں کب کھلی ہیں۔
ہمارے پاس ایک روایت کوفہ سے ہے، جبکہ ان بیڑیوں کو لگے ہوئے صرف 2 دن ہوئے تھے، کہ مسلم کوفی روایت کرتا ہے کہ میں نے امام سجاد کی زنجیروں سے خون بہتے دیکھا ہے۔ یہ صرف دوسرے دن کی بات ہے۔ اب نہیں معلوم کہ امام سجاد کب کوفہ سے شام پہنچے، کب زندانوں میں رہے اور کب یہ بیڑیاں کھلی ہوں گی۔ عزیزو، اگر مولا امام سجاد کی مظلومیت پہ گریہ کرنا ہے نا، تو ایک روایت آپ کی خدمت میں مولا امام پنجم سے عرض کروں، امام باقر علیہ السلام سے، ایک موقع پر مولا چوتھے امام کو غسل دیتے وقت امامہ اتار کے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا مولا؟ فرمایا میں نے اپنے بابا کی بیڑیوں کے نشان دیکھے ہیں، زنجیروں کے نشان دیکھے ہیں۔ یہ امام مظلوم اب اپنے والد کی طرف گامزن ہے، آج 40 کے دن وہاں پہنچنا ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم اس سارے راستے میں اہل بیت پہ کیا گزر رہی ہوگی، نہیں معلوم آپ نے کبھی تجربہ کیا یا نہیں کیا۔ اگر کسی گھر میں کوئی جنازہ اٹھ جائے اور کوئی اس گھر میں واپس جا رہا ہو تو کیا ہوتا ہے، نہیں معلوم۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یہ مقدس بیویاں، یہ مظلوم امام جب اپنے والد گرامی کے قبر مقدس کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوندہ شب 40 ہے، جو اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی امام حسین کی عزاداری میں مشغول ہیں، ان کی توفیقات میں، ان کی عبادتوں میں، ان کی صلاحیتوں میں، ان کے حب اہل بیت میں اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خداوندہ دنیا میں مختلف مقامات پر چہلم کے دن کے لیے چیلنجز ہیں عزاداروں کے سامنے، خدایا عزاداروں کو ان تمام امتحانات کے اندر کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار جو اہل بیت کے چاہنے والے مقام کربلا میں جمع ہوئے ہیں، ان کو ہر قسم کی پریشانیوں بیماریوں سے محفوظ فرما۔ امام وقت کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کی نصرت اور اسرہم شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک و عترتہ الطاہرین۔